مذہب نے انسان کو انسان سمجھ کے اوپر اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ غلامی، کنیزی، رنگ، نسل، خاندان، علاقہ، دولت، شہرت، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مذہب نے ان تمام دیواروں کو مکے میں گرا دیا تھا جو بڑی اونچی اونچی اٹھی ہوئی تھی۔ آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکے کے خاندانی لوگ غلاموں کو آدمی نہیں سمجھتے تھے، وہ جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے انسانوں کو، اس بنیاد پر کہ وہ غلام ہیں۔ وہ اپنے علاوہ دوسرے کو عزت دار نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عزت جو کچھ ہے وہ صرف انہی کا حصہ ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب ذلیل ہیں۔ وہ رسم و رواج کے قیدی تھے، وہ جکڑے ہوئے تھے ان جاہلانہ رسموں میں جن کے اندر کوئی سینس ہی نہیں تھا، کوئی معقولیت ہی نہیں تھی۔ بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے مذہب کو صحیح سمجھا ہی نہیں اور آدمی گروہوں میں بٹ کے اپنا اپنا مذہب لڑانے لگے۔ تمہارا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، جھگڑا ہوگا۔ تمہارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، تلوار چلے گی۔ پہلے آپ مذہب کو سمجھیے کہ مذہب ہے کیا چیز۔ مذہب دنیا میں پھیلی ہوئی انسانی برائیوں کے خلاف ایک الہی موومنٹ ہے۔ مذہب دنیا میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف ایک الہی موومنٹ ہے۔ اس میں جھگڑے کا کیا سوال ہے؟ اس میں لڑائی کا کیا سوال ہے؟ اس میں برائی کا کیا سوال ہے؟ ارے بھائی آپ یوں سمجھیے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستان میں بہت سی بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ ہندوستان میں بہت سی بیماریاں تھیں جو ہندوستانیوں کو لگی ہوئی تھیں۔ یہاں پلیگ پھیلتا تھا، یہاں کالرا پھیلتا تھا، یہاں اسمال پاکس تھا، یہاں چکن پاکس تھا، یہاں یلو فیور تھا، یہاں پولیو تھا، بہت سی بیماریاں تھیں۔ تو اب ہیلتھ منسٹری نے کوشش کی کہ بیماریوں سے لڑا جائے۔ تو اب اگر کوئی کمپین چل رہی ہے ملیریا کے خلاف تو اس سے کسی کے بگڑنے کا کون سا موقع ہے؟ اگر کوئی کمپین چل رہی ہے پولیو جیسی بیماری کے خلاف تو اس کے اندر تیرے میرے کی کون سی بات ہے؟ ارے آپ انصاف سے بتائیے کہ بھائی پولیو ڈراپس پلائیے اپنے بچوں کو تاکہ بچے پولیو سے محفوظ رہیں، وہاں جھگڑا ہونے لگا۔ یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ یہ ٹیکہ لگائیے تو کالرا نہیں ہوگا، اس میں 4 آدمی مخالفت کرنے لگے کہ نہیں لگنا چاہیے۔ دیکھیے انسانیت کے اندر جو برائیاں تھیں مذہب ان برائیوں کو مٹانا چاہتا تھا۔ تو انسانیت جیسے جسم کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، دیکھیے آپ کی باڈی جو ہے اس کے اندر بہت سی بیماریاں آتی ہیں جس کے نتیجے میں باڈی کو نقصان پہنچتا ہے اور کبھی کبھی آدمی کی جان چلی جاتی ہے۔ تو اگر باقاعدہ ہیلتھ کیئر قاعدے کی ہے تو باڈی جو ہے وہ تندرست رہے گی اور آدمی صحیح سلامت رہے گا۔ جس طرح جسم بیماریاں قبول کرتا ہے اسی طرح انسانی سماج کی بھی برائیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے غلامی اور آزادی، جیسے خاندان، جیسے دولت و غربت، جیسے سماجی اونچ نیچ، جیسے کاسٹ، یہ تمام انسانی سماج کی برائیاں ہیں۔ تو مذہب ان بیماریوں کے علاج کے لیے آیا تھا،
جو چیز دوا بن کے آئی تھی اس کو سیاست نے پارٹی بازی بنا دیا. جو چیز دوا بن کے آئی تھی اس کو سیاست نے پارٹی بازی بنا دیا. اور اب یہی مسئلہ جو ہے یہ سامنے آئے گا, کھل کے واضح ہوگا. توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, اس کو سیاست نے پارٹی بازی بنا دیا اور حرکت یہ کی. دیکھیے دوا لایا ڈاکٹر اور اس نے پلائی تو لوگ اچھے ہو گئے. انفلوئنزا پھیلا ہوا تھا, ملیریا پھیلا ہوا تھا, گھر کا گھر بیمار تھا, جتنے تھے سب بیمار تھے. جناب دوا آئی, دوا دی گئی لوگوں کو, لوگ اچھے ہو گئے. اب جن کا کاروبار بیماروں پر چل رہا تھا, ان کے گھر کے تو چولہے ٹھنڈے ہو گئے. ان کا یہ کون سا ڈاکٹر آ گیا, سب اچھے ہو گئے, یہاں مطلب میں مریض ہی اجڑ گئے, سناٹا ہو گیا. تو ان کا اب کیا ہو؟ کہا بھائی دوا کی مخالفت کریں گے تو پبلک مارے گی, اس لیے کہ دوا پی کے سب اچھے ہو گئے ہیں. ان کا پورا گھر بیمار تھا, سب تندرست ہو گئے. تو اب اگر دوا کی مخالفت کریں گے تو لڑنے کے لیے آ جائیں گے. تو سمجھداروں نے یہ ترکیب کی کہ شیشی ویسی ہو, لیبل ویسا ہی ہو, کلر ویسا ہی ہو, اندر سے مال بدل دو, وہی دوا کہہ کے بیچو, اسی کے ایجنٹ بن کے جاؤ. جب لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا تو خود ہی چھوڑ دیں گے. عزیزان گرامی, اسلام کے ساتھ یہی کہانی ہوئی. رسول جو چیز دے رہے تھے وہ مذہب تھا, وہ فائدہ کر رہی تھی دوا. جب کچھ لوگوں نے دیکھا جو رسول سے لڑتے رہے تھے ہمیشہ, جو رسول سے لڑتے رہے تھے ہمیشہ, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پورا سماج تندرست ہو گیا, پورا معاشرہ صحت مند ہو گیا, سب کے سب اچھے ہو گئے, یہ کیا ہوا کیا, اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو ان کا اب دوا کی مخالفت چھوڑو, اب انڈر گراؤنڈ لیبل چھاپو, شیشیاں بناؤ, مال تیار کرو اور اسی کے نام پر بیچو, اور اس میں لکھ رکھو سلو پوائزن. اب سمجھیے مذہب اور سیاست, رسول جو دے رہے تھے وہ مذہب تھا, یزید جو مال لایا وہ سیاست تھی. حسین رسول کے نواسے بھی تھے, اسلام کے رہبر بھی تھے, اسی لیے کربلا کی لیب میں انہوں نے یزید کو للکار لیا, تو اپنا اسلام لا, ہم اپنا اسلام.